ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی نان رجسٹرڈ میں ہوں، نااہل میں ہوں جی آپ کے بقول، لیکن مجھے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس نااہل کے ساتھ کون کون رہ رہا ہے۔ یعنی ایف بی آر آپ کو اکاؤنٹ چلانے نہیں دے گی۔ جو بیچارے پس رہے ہیں، ٹیکس دے دے کر پھاوے ہو چکے ہیں، ان کو اب فائلر اور نان فائلر کے چکر میں الجھایا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی جائیداد کو کسی کے نام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہی ہیں، نہیں کر پائیں گے۔ بات کی جائے ٹرمینالوجی یہ ہے کہ نان فائلر کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور وہ کس چیز کا نااہل ہوگا؟ وہ بینک اکاؤنٹ بنانے کا نااہل ہوگا، وہ نااہل ہوگا کسی بھی قسم کی گاڑی کی خرید و فروخت کا، وہ کسی بھی قسم کے کاروبار کرنے کے لیے۔ یعنی اگر آپ نان فائلر ہیں تو ایف بی آر کو یہ اختیار ہے کہ آپ کو گھر سے چل میاں تو باہر ٹیکس ترمیمی بل 2024 ہے، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ قیمتی ڈیٹا جو آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں کا ہے تو دوسروں کے لیے وہ شاید اربوں روپوں کا ہوگا، وہ ایف بی آر شیئر کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں بولتے کالم کے ساتھ عامر رضا خان، اور بہت ہی دھماکہ خیز تہلکہ خیز خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو نااہل ہیں شادی کے لیے، ہے نا خبر تہلکہ خیز؟ جی ہاں، 2024 کا ترمیمی بل جو ہے ایف بی آر کا، وہ حکومت نے بنا لیا، اور ایسی تفصیلات اس کے اندر شامل ہے کہ آپ کے سن کر بھی کانوں سے دھواں نکل آئے گا۔ میرا تو نہیں نکلا، شاید نہیں، میرا نہیں نکلا، کیونکہ میں تو شادی شدہ بھی ہوں، اہل بھی ہوں۔ جو اہلیہ رکھتا ہے بھائی وہ اہل ہے، جو بھی اہلیہ نہیں رکھتا وہ نااہل ہے۔ نئی ٹرمز لانے کی جو ہے بات کی جائے ٹرمینالوجی یہ ہے کہ نان فائلر کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور وہ کس چیز کا نااہل ہوگا؟ وہ بینک اکاؤنٹ بنانے کا نااہل ہوگا، وہ نااہل ہوگا کسی بھی قسم کی گاڑی کی خرید و فروخت کا، وہ کسی بھی قسم کے کاروبار کرنے کے لیے نااہل ہوگا۔ ٹرمینالوجی ہے جی، وہ فائلر نان فائلر نکال رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی اہل اور نااہل، اور یہ فائلر نان فائلر والی بالکل ٹرم جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل اور نااہل، اہلیہ والے اور نان اہلیہ والے ہو جائیں گے، اور شادی جو ہے کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہت ہی مشکل ترمیم جو ہے وہ لانے جا رہی ہے حکومت ان لوگوں کے لیے جو بیچارے پس رہے ہیں، ٹیکس دے دے کر پھاوے ہو چکے ہیں، ان کو اب فائلر اور نان فائلر کے چکر میں الجھایا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے۔ اس بل میں کیا کیا ہوگا جو وفاقی حکومت نے بنایا ہے؟ اس کا نام ٹیکس قوانین ترامیم بل 2024 ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد پر مختلف اکاؤنٹس چلانے پر پابندی لگانے کا اختیار ہوگا۔ یعنی ایف بی آر آپ کو اکاؤنٹ چلانے نہیں دے گی، کسی بھی جگہ روک دے گی۔ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد پر مختلف قسم کی پابندیاں اور بھی ہوں گی۔ بل کے تحت ایف بی آر کو غیر منقولہ جائیداد منتقل کرنے پر پابندی کا اختیار۔ اگر آپ اپنی جائیداد کو کسی کے نام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہی ہیں، نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آئی میں نے یہ اہلیہ والی بات کیوں کی تھی؟ اس کے بعد بل کے تحت ایف بی آر کو غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا اختیار ہوگا۔ یعنی اگر آپ نان فائلر ہیں تو ایف بی آر کو یہ اختیار ہے کہ آپ کو گھر سے چل میاں تو باہر تو میں اندر، یہ والے اختیارات شاید، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے ہسٹری میں کہیں پہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو اس کا گھر خالی کرا کر اس پر وہ قبضہ کر سکتا ہے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے لیے رکشہ، موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی خریداری پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اچھی چیز ہے، موٹر سائیکل لے سکتے ہو، رکشہ لے سکتے ہو، ٹریکٹر لے سکتے ہو۔ چلو زرعی حالات میں آتا ہے ٹریکٹر لگژری میں تو آتا نہیں ہے، زراعت اس سے چلتی ہے، زراعت پر ٹیکس نہیں ہے تو چلے اس پر بھی جو ہے انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا جی، بل کے تحت غیر رجسٹرڈ جو لوگ ہوں گے جن کو اب نااہل کہا جائے گا، وہ بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہیں اس کو بھی محدود پیمانے پر کر سکیں گے۔ وہ جو لامحدود پیمانے پر لوگ اپنے پیسے یہاں سے باہر، یہاں سے یہاں ہی ملک کے اندر ہی منتقل کرتے تھے، اس کو محدود ایک لمٹ رکھ دی جائے گی کہ آپ اپنے گزر اوقات کے لیے 10,000 12,000 15,000 رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ گوشواروں میں والدین شریک حیات 25 سال سے کم عمر بیٹے کی تفصیلات دینا لازمی ہوں گی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی
نان رجسٹرڈ میں ہوں، نااہل میں ہوں جی آپ کے بقول، حکومت کے بقول نااہل میں ہوں، لیکن مجھے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس نااہل کے ساتھ کون کون رہ رہا ہے، اس کے بھی آپ نے چیزیں دینی ہیں۔ بل کے تحت ہائی رسک افراد کا بینکنگ ٹیکس اور متعلقہ ڈیٹا شیئر کیا جا سکے گا۔ یہ انتہائی خطرناک شک ہے اگر یہ بل پاس ہوتا ہے جو کہ ٹیکس ترمیمی بل 2024 ہے، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ قیمتی ڈیٹا جو آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں کا ہے تو دوسروں کے لیے وہ شاید اربوں روپوں کا ہوگا، وہ ایف بی آر شیئر کر سکتی ہے، وہ آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن، وہ چیزیں کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے گیا وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ بل کے تحت اچھا یہ اہل اور نااہل والے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بل میں سیلز ٹیکس 1990 میں مختلف ترامیم بھی تجویز کی گئی ہیں۔ بل کے تحت فیصلوں سے متاثرہ افراد کی اپیل کا حق ہوگا۔ متاثرہ افراد کو چیف کمشنران ریونیو کے پاس 30 روز میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اب آپ سوچ لیں جو بل یہ حکومت لینے آ رہی ہے، ایک طرح مدارس بل کا ابھی تک رولہ ختم نہیں ہوا، اس پر اعتراضات آ گئے اور اس کے اوپر آپ اب جو ہیں ٹیکس پہ ٹیکس اور اب آپ رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ٹیکسیشن یا ترمیمی بل جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، سب نااہل ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے صرف وہ بیچارے بچ پائیں گے جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جن کی کمپنیز، ہم جیسے لوگ جن کی کمپنیز ان کا ٹیکس فائلر بننے پر مجبور کرتی ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ جو سب سے زیادہ پستا ہے، جس کی تنخواہیں نہیں بھی بڑھائی جاتی، خاص کر پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھتی نہیں ہیں، ان پر ٹیکس کا زیادہ بوجھ ہے بنسبت ان کے جو کاروباری ہیں، جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، ان پر ٹیکس کا بوجھ کم ہے۔ لیکن اب آپ اہل ہیں یا نااہل، اہلیہ والے ہیں یا نان اہلیہ والے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ترمیمی بل کو پاس نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ بہت سخت شرائط ہیں، آپ صرف 800 سی سی تک کی گاڑی لے سکیں گے، اس کے اوپر اگر آپ نان فائلر نہیں کہنا چاہیے، نااہل ہیں تو آپ گاڑی خرید نہیں سکتے، بلکہ آپ دلہا بھی نہیں بن سکتے۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کے جب بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائیں گے، جب آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، جب آپ کو اسٹیٹ نااہل قرار دے دے گا، تو کون اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے گا؟ کوئی نہیں۔ ٹھینگا ہے پھر ان لوگوں کے لیے۔ اس ترمیمی بل میں کی شرائط پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کر دوں کہ آنے والے وقت میں جب یہ ترمیمی بل پاس ہو جائے گا، ابھی آج دسمبر ختم ہونے کو آ رہا ہے، 18 ہے، اور دسمبر ختم ہونے میں 10-12 دن ہیں، اسی اجلاس کے دوران ہی شاید یہ ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا، جس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس ملک میں نااہل افراد کا رہنا جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ ویسے تو اہل افراد کا رہنا مشکل ہے یہاں پہ، یعنی رجسٹرڈ افراد کا رہنا مشکل ہے، وقت پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جی۔ نااہل تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور نااہل گھومتے رہیں گے، اور گھومتے گھومتے کہیں اپنا مکان اور اپنا گھر اور اپنا گھر بار نہ لٹوا بیٹھیے گا۔ ترمیمی بل آنے کو تیار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔